پہلے کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ 3۔ چوتھا سوال کیا کہ اس کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں؟ بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، اشراف القوم، اشرافیہ اس کی پیروی کرتا ہے، یا غریب پسے ہوئے لوگ ضعفاء وہ پیروی کرتے ہیں؟ اس نے کہا غریب پسے ہوئے لوگ اس کی پیروی زیادہ کرتے ہیں۔ چوتھا سوال کیا اس کے پیروکار مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ؟ جواب دیا بڑھتے جا رہے ہیں۔ چھٹا سوال کیا کیا کوئی شخص جو اس پر ایمان لایا ہو ان میں سے کوئی، یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ آقا علیہ السلام اس وقت مدینہ پاک میں تھے، ہجرت فرما چکے تھے، وفد مکہ سے گیا ہوا تھا، وفد مکہ سے گیا، یہ ہجرت مدینہ کے بعد کے زمانے کا واقعہ ہے۔ تو پوچھا کہ ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ ایسا بھی ہے کہ جو کچھ وقت ساتھ گزار کے پھر گیا ہو؟ اس نے کہا کوئی نہیں پھرا۔ ساتواں سوال کیا کیا تم اس پر جھوٹ بولنے کی تہمت لگاتے ہو جو تم مخالف اور دشمن ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں لگا سکتے، صادق و امین جانتے ہیں۔ آٹھواں سوال کیا کیا اس نے کوئی بے وفائی کبھی کسی سے کی ہے؟ بات کہہ کے اس کو وفا نہ کی ہو؟ اس نے کہا نہیں، بے وفائی کبھی نہیں کی۔ پھر پوچھا تمہیں تعلیم کیا دیتا ہے، تمہیں حکم کیا دیتا ہے، تعلیم کیا دیتا ہے؟ اس نے کہا تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور نماز پڑھو، سچ بولو، پاکیزہ سیرت رہو، صلہ رحمی کرو، بھلائی کرو رشتہ داروں کے ساتھ۔ جب یہ سارے 9 سوالات کر لیے اور جواب لے لیے تو اب ہرقل روم کا جو ایمپرر تھا بیزنٹائن کا، اب وہ بولا۔ اس نے کہا سنو، میں نے تم سے پہلا سوال کیا اس نبی کے نسب کے بارے میں، تم نے کہا عالی نسب ہے۔ اب وہ جواب دیتا ہے، اس نے کہا کہ ہمیشہ کل انبیاء جو مبعوث ہوئے انسانیت کی تاریخ میں ہمیشہ ہر نبی عالی نسب ہوا کرتا تھا، ہر نبی عالی نسب ہوتا تھا۔ میں نے تم سے دوسرا سوال کیا کہ کیا اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ تم نے کہا نہیں۔ اگر اس سے پہلے خاندان میں یا اس شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ اسی کی بات کو فالو کر رہا ہے، افرم کر رہا ہے، اس کی کئی ہوئی بات سے مزید بینیفٹ لینا چاہتا ہے۔ جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور پہلے قائم ہو چکا ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے۔ اور جب تمہارے شہر میں، وطن میں، اور تمہارے اوپر نبوت کا دعویٰ ہی کسی نے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر 3000 سال تک کسی نے نہیں کیا، وہاں کل نبوت جو آئی بنی اسرائیل میں آئی، القدس میں، شام میں آئی، مکہ معظمہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے لے کر آقا علیہ السلام کی آمد تک 3000 سال کا پورا عرصہ ادھر کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ تو پھر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کسی کے کہی ہوئی بات کو فالو کاپی نہیں کیا۔ اب وہ اپنا بتا رہا ہے میں نے کیا کیا، اخذ کیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تم سے تیسرا سوال کیا کہ کیا اس کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ تو نہیں ہوا؟ تم نے جواب دیا نہیں ہوا۔ اگر تم کہتے ہاں ہوا ہے تو میں سمجھتا کہ شاید اپنے باپ دادا کی سلطنت کو واپس لوٹانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ وہ جو سلطنت باپ دادا کی تھی وہ خمار ذہن میں آ گیا ہے کہ میں اپنی ایک پوزیشن ڈیولپ کر کے اس سلطنت کو دوبارہ بحال کروں، وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ بات بھی نہیں۔ پھر اس نے کہا میں نے تم سے سوال کیا کہ اشرافیہ اس کی پیروی کرتے ہیں یا غریب مظلوم، غریب دکھی لوگ، پریشان حال لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں؟ تم نے کہا ضعفاء القوم، پسے ہوئے لوگ، غلام، مزدور، محنت کش غریب، وہ پیروی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ پڑھا ہے اپنی کتابوں سے کہ رسولوں کی پیروی کرنے والے ابتداء ہمیشہ مظلوم، غریب اور دکھی لوگ ہوتے ہیں۔ ضعفاء قوم ہی پیروی کرتے ہیں، وڈیرے کبھی لبیک نہیں کہتے، ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ جاگیردار کبھی کبھی ابتداء پیروی نہیں کرتے، سرمایہ دار کبھی پیروی نہیں کرتے، بڑے بڑے لیڈر سیاستدان کبھی پیروی نہیں کرتے۔
اس لیے کہ ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں سرداریوں کا ڈر ہوتا ہے، وہ اپنی جھوٹی سرداریاں، جاگیرداریاں، سرمایہ داریاں، جھوٹی لیڈریاں، اپنے تحفظات، مفادات، ویسٹڈ انٹرسٹ، ان کو بچانے کے لیے رسول کے پیچھے نہیں لگتے کہ لیڈرشپ چھن جائے گی۔ اور وہ جب بات کرتا ہے مظلوموں کو عزت دینے کے لیے بات کرتا ہے، پسے ہوئے لوگوں کو بلند کرنے کی بات کرتا ہے، جن سے دھوکہ ہوتا ہے ان کو دوبارہ عزت، غلاموں کو آزادی دینے کی بات کرتا ہے تو غریب لگتے ہیں۔ اس نے کہا یہ رسولوں کی تاریخ بتاتی ہے، وہ بھی سچی ثابت ہو گئی بات اس میں۔ پھر اس کے بعد میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا مسلسل گھٹ تو نہیں رہے؟ تم نے کہا گھٹے نہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ سچے رسولوں کا یہی تاریخ بتاتی ہے کہ پیروکار بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایمان اپنی منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے ان کا۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی اس کے دین میں داخل ہو کے چھوڑ تو نہیں گیا؟ تم نے کہا کوئی نہیں، کسی نے نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا یہ بھی سچے ایمان کی اور سچے نبی اور رسول کی علامت ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو جاتا ہے وہ پھر ایمان کی لذت کو جو چکھ لیتے ہیں پھر کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہرقل روم بتا رہا ہے جو پیالہ پی لیتے ہیں لذت ایمان کا، شراب ایمان کا، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ بات بھی صحیح ثابت ہو گئی۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کہیں وہ کسی سے بے وفائی تو نہیں کرتا؟ تم نے کہا کبھی بے وفائی نہیں کی، جو بات کی پورا کیا ہے اس کو، تو یہ رسولوں کی شان ہوتی ہے۔ یہ بھی صحیح ثابت ہوئی۔ پھر میں نے تم سے پوچھا اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ تم نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور پھر تم نے بتایا کہ وہ نماز کی تعلیم دیتا ہے، سچائی کی تعلیم دیتا ہے، پاکیزہ سیرت اور طہارت کی تعلیم دیتا ہے زندگی کی۔ رسولوں کی یہی تعلیم ہوتی ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا ساری باتیں جب تم نے تصدیق کر دی، اب ہرقل روم نے آخر پہ اعلان کیا۔ اس نے کہا فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضَعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ۔ سن لو خدا کی قسم، جو کچھ اے سفیان بن حرب تم نے کہا اگر یہ سارا سچا ہے تو یہ میرا ملک روم جس کا میں سلطان اور بادشاہ ہوں، یہ سرزمین بھی اسی رسول کی سلطنت میں چلی جائے گی۔ وہ فاتح ہوگا، فتوحات ہوں گی، اور جس تخت پہ آج میں بیٹھا ہوں یہ اس کے قدموں میں چلا جائے گا۔ ہرقل روم کہہ رہا ہے، میں آپ کو صحیح بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں یہ روایت۔ جب یہ بات ہو گئی پھر اس کے بعد ہرقل روم نے کہا وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، مجھے کب سے پتا تھا کہ اس شان والا نبی آنے والا ہے۔ ہمیں علم تھا، ہم نے کتابیں پڑھی تھیں، لوگوں سے سنا تھا کہ اس شان والے نبی کا ظہور ہونے والا ہے، مگر لم اکن اظن انہ منکم، یہ خیال کبھی نہیں آیا تھا کہ قریشیوں تم میں آئیں گے۔ ہم اس خیال میں تھے کہ بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ اب وہ رسول آ چکے، اب آگے ایمان افروز جملہ ہے، قربان جائیں۔ اس بیزنٹائن ایمپرر نے کیا بات کی؟ اس نے کہا خدا کی قسم وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَزَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، خدا کی قسم اگر مجھے اس کی صحبت نصیب ہو جائے اور میں ان کے ساتھ ہوں تو پانی کے ساتھ ہر روز ان کے قدم دھویا کروں اور دو دو کے قدم مصطفیٰ کے پیا کروں۔ یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، میں ان کے قدم دھویا کروں اگر ان کی صحبت میں رہوں تو۔ جب یہ سارا بیان کر دیا اس وقت وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بلایا، اب اس شخص کو لاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا تھا دعوت اسلام کا اس کی طرف۔ یہ سارا واقعہ خط پیش کرنے سے پہلے کا ہے۔ جب اس نے اپنی تقریر کر لی، سب کچھ بیان کر دیا، اب کہا ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو دہیا کل بھی جو حضور کا خط لے کر آئے تھے، کہا کہ بلاؤ اس پیغام بر کو جو اس مصطفیٰ کا خط لایا ہے میرے پاس۔ پھر اس نے خط پڑھا، ہرقل نے آقا علیہ السلام کی دعوت اسلام کا پورا خط تھا، وہ سارا پڑھ کے جب سارا خط ختم ہوا تو اس کے بعد آوازیں بلند ہوئی اور دربار کا ہر شخص گریہ و زاری کر کے بلند آواز سے چیخنے لگ گیا۔ ہر ایک نے سمجھا کہ ایمپرر آف بیزنٹائن تو مسلمان ہو گیا، ہماری مسیحیت کی جو پوری جو سلطنت تھی وہ گئی۔ چیخ و پکار کر کے رونے لگ گئے۔ لفظ آتے ہیں کاسور عندہ الصحب وارتفعت الاصوات، اس کے دربار میں آوازیں بلند ہو گئی، چیخ و پکار ہوئی، اور سفیان بن
حرب کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو مجھے یقین ہو گیا انہو سیظہر حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، مجھے یقین ہو گیا اس دن کہ یہ رسول کامیاب ہو کر رہیں گے، اور یہ یقین اس وقت تک رہا حتیٰ کہ میں خود داخل اسلام ہو گیا۔ واقعہ بیان کر رہے ہیں اپنے قبول اسلام سے پہلے کا، حتیٰ کہ میں خود مسلمان ہو گیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسپیکٹ ہے۔ اب اس میں جو میں نکات سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ 9 علامتیں بیان کی آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے۔ پہلی تو عالی نسب ہونے کی وہ شان رسالت مآب ہے، وہ ایک چیپٹر ہے، چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جو اس نے سوال کیے غور کریں۔ پہلی بات تو وہ یہ کرتا ہے کہ کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ تو پہلی پہچان آقا کی نبوت اور رسالت کی یہ ہے کہ کذب کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام سے محبت کا دم بھرنے والوں، اپنی زندگیوں میں گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ اگر آپ اپنی زندگیوں میں چھوٹے موٹے معاملات میں جھوٹ اس نے ایک بڑا عجیب استدلال کیا ہرقل نے، صحیح بخاری میں اسی میں اس نے کہا کہ جب تم نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو میں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا کے حوالے سے جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کا دم بھرنے والوں، اس محبت کا ظہور اور ثبوت ہونا چاہیے۔ زندگی میں سچائی کو لے آؤ، مر جائے بندہ، کٹ جائے، مگر زبان پہ جھوٹ نہ آئے۔ پھر اس نے کہا کہ دھوکہ نہیں کرتے، جواب ملا نہیں، نبی کی سچی علامت ہے۔ تو حضور کے غلام ہیں تو دھوکہ دہی ختم کر دے، زندگی میں ملاوٹ ختم کریں، دھوکہ دہی ختم کریں، لوگوں کو کے ساتھ فراڈ ختم کریں۔ پوری قوم الا ماشاء اللہ کریکٹر لیس ہو گئی ہے، الا ماشاء اللہ، فرام ٹاپ ٹو باٹم، اوپر چوٹی سرے سے لے کر نیچے تک کردار نام کی کوئی شے نہیں بچی ہماری قوم میں، قوم ہی نہیں رہی، الا ماشاء اللہ۔ میں ہمیشہ استثناء کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ہر شخص دوسرے کے ساتھ دھوکہ بولنے پر ہے، کیا حکمران کیا محکوم، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ اور نبی کی پہچان دکھی پریشان حالوں غریبوں کی دلجوئی ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج بڑائی کا نام لیتے ہیں اور پسے ہوئے کروڑوں لوگوں کا خیال کرتے ہیں، ان کو خیال آتا ہو۔ ہر اشرافی یا بڑے کی بات کرتا ہے، ہر بڑے کو بڑے کے مفادات عزیز ہیں۔ غریب جل رہا ہے غربت میں، پریشان حالی میں، بے روزگاری میں۔ کبھی دیکھا کہ کسی کے ایجنڈے میں غریب کا کوئی مسئلہ زندگی میں ہو؟ آخری بات، اسی صحیح بخاری کی دوسری حدیث لیتا ہوں جس سے سیرت طیبہ کی دوسری بات آپ کے گوش گزار کروں گا، اور اس سیرت طیبہ کے بیان کی جو خطیب ہیں وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کی سب سے پہلا خطاب حضور علیہ السلام کی سیرت پر، پہلے بیان ہو چکے، راہب کا خطاب تھا بچپن کا، یہ سب خطاب بیان ہو چکے۔ اب آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد پہلا خطاب جو سیرت کا ہوا وہ بتاتا ہوں صحیح بخاری سے، اور وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ زوجہ ہیں، زوجہ گھر والی سے بہتر شوہر کے حالات سے واقف کوئی نہیں ہوتا۔ ہم 100 پردے اپنے اوپر شرافت کے، بناوٹ کے، تقوی کے، نیکی کے ڈال ڈول کے نکلیں، 100 کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر بیوی بچوں کو دھوکہ کوئی نہیں دیا جا سکتا۔ وہ آپ کی زندگی کو ننگا دیکھتے ہیں، بے نقاب دیکھتے ہیں، شب و روز دیکھتے ہیں، خلوت و جلوت دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہم رونا روتے ہیں کہ بچے کہنا نہیں مانتے، کس لیے کہنا مانے؟ آپ نے ان کو اپنی زندگی کا رخ دکھایا کیا ہے؟ اگر والدین کو بچے دیکھتے ہوں کہ جھوٹ بولتے ہیں، بچے کیوں سچ بولنا سیکھیں گے؟ بچے دیکھتے ہوں ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، بچے کیوں نماز پڑھیں گے آپ کے کہنے پر؟ بچے دیکھتے ہوں کہ ملاوٹ کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، رشوت خوری کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، وہ بچے کیوں نیک اور پارسا بنیں گے؟ ان کے سامنے ماڈل لائف کا کیا ہے؟ اب صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک نے رسالت کا وقت آیا، جب ایک تھا اعلان نبوت بعثت، ایک تھا حکم رسالت، جب کھلا اعلان ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت گھر تشریف لائے حضرت ام المومنین
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کمبلی اڑا دی، چادر اڑا دی. جب چادر اڑا دی تو انہوں نے اس مقام پر آقا علیہ السلام کے سامنے گفتگو کی گھر میں، اور وہ گفتگو کیا تھی؟ اس میں فرمایا کاللہ واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یا رسول اللہ، خدا کی قسم اللہ پاک آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں فرمائے گا. کیوں؟ آپ کے اندر میں نے اپنی زندگی میں 5 خوبیاں دیکھی ہیں. وہ 5 خوبیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہمیشہ صلہ رحمی کی ہے، اپنی خونی رشتوں کی مدد کی ہے. اب ایک ماڈل ہے ایک کریکٹر کا، ذرا سنتے آئیے، پیکیج ہے پورا. جہاں خونی رشتے ہیں، کتھ اینڈ کن، ان کو ہمیشہ آپ نے ان ریلیشنز کے ساتھ بھلائی نیکی کی ہے. اور پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ جہاں کسی غریب کو دیکھا ہے، آپ نے ہمیشہ غریب کا بوجھ اٹھایا ہے، اس کی مدد کی ہے. جہاں کسی معدوم کو دیکھا ہے جو بالکل ڈپرائیوڈ ہے، تو آپ نے اس ڈپرائیوڈ کا اکنامک ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے اس پر وسائل خرچ کر کے اس کی حاجت مندی دور کی ہے. کوئی مہمان آ گیا ہے آپ کے دروازے پر، آپ نے خود کھانا نہیں کھایا، اس کو کھلا دیا ہے، اس کی مدد کی ہے. اور اگر جو لوگ اس ظلم اور پریشانی میں مبتلا، جو پریشان حال ہوتے ہیں، آپ نے حق کی خاطر ہمیشہ ان کی مدد کی اور کھڑے ہو گئے، مظلوم کے لیے ہمیشہ کھڑے ہو گئے. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ 5 خوبیاں جو میں نے آپ کے اندر دیکھی ہیں، جس کردار میں یہ 5 خوبیاں ہوں اس کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا. پھر انہوں نے فرمایا دوسری، اگر کوئی پریشان حال ہو، غریب، تو اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں یا رسول اللہ آپ. جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا سہارا بنتے ہیں. اب انڈیویجول کریکٹرز کو دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دین کا دم بھرنے والے جو بے سہارا دکھیوں کا سہارا بنتے ہیں زندگی میں، سوشل لائف میں کتنے لوگ ہیں. ہم نے اس کو کبھی دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا. وہ ویلفیئر سوسائٹیز کا کام ہے، خدمت خلق کی جو تنظیمیں ہیں وہ کریں. ہم نے اس کا دین کا حصہ سمجھا ہے. آقا علیہ السلام کا عمل یہ ہے کہ وہ بوڑھی خاتون مکہ کی گلی میں کھڑی ہے، بہت بڑی بوجھ ہے اس کے پاس، گانٹ اٹھانے والا کوئی نہیں. آقا علیہ السلام اس مائی کو کہتے ہیں تمہارا بوجھ گانٹ اٹھا کے میں تمہیں گھر پہ چھوڑ آتی. سر اقدس پر ساری کائنات کے سرتاج اور بادشاہ اور شہنشاہ، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے قدسیان فلک سدرۃ المنتہا پر شب معراج منتظر کھڑے ہیں، وہ اس کافر مائی کا پورا گانٹ اٹھا کے چلتے ہیں، اس کے گھر جا کے پہنچاتے ہیں. اور جب پہنچاتے ہیں اور چھوڑ کے واپس پلٹنے لگتے ہیں تو اس وقت مائی پوچھتی ہے، اے جوان، اللہ تمہیں آباد کرے، خوش رکھے، اپنا تعارف تو کرا جا. اس نے اتنی بات کر دی. تعارف سے پہلے اس نے پوچھا کہ میں ایک نصیحت کرتی ہوں، میں نے سنا ہے مکہ کے اس شہر میں کسی نے نبوت کا وعدہ اعلان کیا ہے اور وہ بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ، جو اس کو مل لیتا ہے اس کا دین بدل جاتا ہے، وہ اسی کا ہو جاتا ہے. تم نے مجھ پر اتنا احسان کیا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس جادوگر سے بچ کے رہنا، کہ تمہارے آباء و اجداد کا دین ایک نظر میں ختم ہو جائے گا. چپ کر گئے، سن لیا. چلنے لگے تو بوڑھی مائی بولی، کافرہ مائی بولی کہ مجھے جاتے ہوئے اپنا نام پتا تو بتا دو کون ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی، جس کو جادوگر کہہ رہی ہو وہ میں ہی ہوں. وہ قدموں پہ گر پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آقا علیہ السلام نے اس اخلاق سے مظلوموں بے سہاروں کے ساتھ اس اخلاق سے ان کو مسلمان بنایا، کسی کو جبر سے مسلمان نہیں بنایا. کافر دشمن مدینہ طیبہ آتے، اپنا کام کاج کرتے، گھر سونے کی کسی گھر میں جگہ نہ ہوتی. اس زمانے ہوٹلز تو نہیں تھے، نہ سرائیں تھی. تو دشمن تھے جنہوں نے وطن سے نکالا تھا، قتل کے در پہ تھے. وہ بھی جب رات بسر کرنے کا ٹائم آتا، سیف اور سیکیور جگہ، آقا علیہ السلام کے بیت اقدس کو دیکھتے تو حضور کے در دولت پہ آ کے روتے. جو کچھ گھر میں ہوتا اٹھا کے اس کو کھلا دیتے، خود فاقے میں گزارتے. یہ اخلاق تھا. غریبوں، یتیموں، بے سہارا، پریشان حالوں، محتاجوں کے ساتھ اس طرح حضور کا سلوک. تیسری بات کی
کہ جو بے سہارا ہو اس کی مدد کرتے ہیں، پھر مہمان آ جائے تو آپ اس مہمان کو سب کچھ عطا کر دیتے ہیں، اور کوئی مظلوم مدد کے لیے پکارے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اب دیکھیے نا 5 چیزیں بیان کی ہیں، 5 چیزیں سوشل کریکٹر کی ہیں، سول رائٹس کی ہیں، سوشل رائٹس کی ہیں، ڈومیسٹک لائف کی ہیں، سول لائف سے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، معاملات سے تعلق ہے ان ساری باتوں کا. اور ہرقل روم نے جو باتیں پوچھی ہیں وہ بھی ساری معاملات سے ریلیٹڈ ہیں، کردار سے ریلیٹڈ ہیں. عبادت کے گوشے اپنی جگہ الگ، روحانی تقوی پرہیزگاری کی اپنی جگہ الگ، مگر سوسائٹی میں کسی کا بیہیویئر کیا ہے، ہم اس سے کتنا دور چلے گئے، اس کی پرواہ ہی نہیں رہی. ہم نے خانے الگ کر دیے، مذہب اور دین کا خانہ الگ، اس کو رسمی بنا دیا ہے. کل مقرر دنوں کو سیلیبریٹ کر لیں، مقرر راتوں کو سیلیبریٹ کر لیں، تسبیح کر لیں، ہر سال عمرے کا ویزا جو ہی کھلے عمرے پہ چلے جائیں، حج کر آئیں. ہم نے کل دین ان چیزوں کے اندر محصور کر دیا ہے. اور پریکٹیکل سوشل لائف، ڈے ٹو ڈے، نائٹ اینڈ ڈے، جو روزانہ شب و روز کی زندگی ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق دین کا امپیکٹ نہیں رہا اس کے اوپر. یہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے. یہ حضور کا میلاد کے 2 پیغام ہیں، سن لیں. پہلا پیغام محبت ہے، دوسرا پیغام سیرت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قلب اور باطن حضور کی محبت سے جگمگا اٹھے، اور ظاہری جسم اور پوری زندگی حضور کی سیرت طیبہ سے جگمگا اٹھے. ظاہر آقا علیہ السلام کی سیرت کے نور سے روشن ہو، باطن آقا علیہ السلام کی محبت کے نور سے روشن ہو. اگر 2 چیزیں اپنی زندگی میں ہم جمع کر لیں اور ہر انڈیویجول اپنی ذات سے اس کا آغاز کرے تو میں خیر کی توقع کرتا ہوں اللہ پاک بھی پھر ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ اس قوم کی مدد فرمائے گا. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. بھاگ دوڑ بھری زندگی، سٹریس، جنک فوڈ، پولوشن، نتیجہ ہر وقت تھکان، کمزوری اور اپنوں سے بڑھتی دوری. کھویا ہوا جوش اور طاقت واپس پائیں ہمدرد ہمدوجین سے. شلاجیت، کیسر، امبر، اشوگندھا اور موسلی جیسی 22 مفید جڑی بوٹیوں سے بنا فارمولا بنائے آپ کو اندر سے مضبوط. تو ہمدوجین کے ساتھ رہیں ہمیشہ تیار ایک بہتر زندگی کے لیے روزانہ. ہمدرد ہمدوجین ہربل ریوائٹلائزر مردوں کے لیے. چلو بیٹا، راستے میں ATM پہ روک لینا. رک 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 یہاں. میں 2 منٹ میں آیا. یہ ATM کہاں گیا؟ بھائی صاحب یہاں پہ ایک ATM ہوا کرتا تھا. بھائی صاحب ATM یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہے. 5 کلومیٹر؟ پتا نہیں کیا چکر ہے. چل بیٹا، تیری ماں کو فون لگاتا ہوں، پتا تو لگاؤں تیری موسی کی فلائٹ کتنے بجے کی. جی. ارے پیجر، موبائل کہاں گیا؟ موبائل فلائی اوور لے لے، جلدی کر. اتنا ٹریفک، یہ فلائی اوور کہاں گیا؟ کون سا فلاور پاپا؟ چل میٹرو لیتے. ارے یہ میٹرو کہاں گئی؟ میٹرو؟ چلو. ارے بھائی صاحب، یہاں پہ ایک ایئرپورٹ ہوتا تھا، ایئرپورٹ. باوڑا ہو گیا کیا تھا وہ ایئرپورٹ یہاں؟ پاپا کو ہو کیا گیا ہے؟ ارے یار ہیلو سنو، وہ نئے والا ایئرپورٹ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. ایئرپورٹ نہیں ہے مطلب؟ نیند میں ہو کیا تم؟ اٹھو اٹھو اٹھو، ایئرپورٹ نہیں جانا. ہاں ایئرپورٹ، میٹروز، ATMs، بینکس، ایکسپریس ویز، اتنا سب کچھ صرف پچھلے 10 سالوں میں، اور یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، جیسے صدیوں سے ایسا ہی تھا. بھارت نرمان کا یہی پرماण. جن جن کو چھوا، جن جیون بدلا. بہتر ودیشی نویش کے لیے 10 پوائنٹ کا ایجنڈا. نویش کو کس طرح سے ری انرجائز کیا جائے؟ انویسٹر اور انڈسٹریلسٹ کو ہمیں انہیں ویلکم کرنا ہے. چادر میں پیر اتنا پھیلائیے جتنا چادر سمائے. کس طرح بے لگام خرچے سے آپ کا گروتھ رکتا ہے. بہت جلدی اس کا ٹریکشن دکھ سکتا ہے. یہاں پہ نویش کو ری اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہی پڑے گا. اپنی اسمال اسکیل انڈسٹریز ان کو ریوائیو کرنا چاہیے. نویش ضروری ہے. سرکار کو سرکار کی طرف سے نہیں دیکھنا چاہیے، جنتا کی طرف سے دیکھنا چاہیے. پردھان منتری کا ایک شبد ہے پردھان، وہ نہ بھولیں. جانیے کیسے بدلے گا بھارت. چینج انڈیا، این ایجنڈا فار دا نیکسٹ پرائم منسٹر. ان وقت پر ETV اردو پر.
ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ طرز عمل ہے جو آپ نے خطا کاروں کے ساتھ روا رکھا، گناہ گاروں کے ساتھ، خطا کاروں کے ساتھ احکام شریعت کی خلاف ورزی کر بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اور آج کی گفتگو میں میں کفار کو، مشرکین کو، دین کے اعداء کو اور منکرین کو اس موضوع کو شامل نہیں کر رہا ہوں، مگر دین کے مخالفوں کا، دین کے اعداء کا، کفار و مشرکین کا تذکرہ بھی آگے اسی سیریز میں بطور خاص الگ سے آئے گا۔ آج کی گفتگو کا مرکز و محور ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ رحمت و شفقت جو امت کے اندر خطا کاروں کے ساتھ تھی، گناہ گاروں کے ساتھ تھی، یا کسی سے غلطی میں، نادانی میں، کوتاہی میں احکام شریعت کی خلاف ورزی کا ارتکاب ہو گیا، مگر تھے وہ مسلمان۔ تو ایسے طبقے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ اور طرز عمل کیا تھا، اور آپ کی رحمت و شفقت اور آپ کا امن و محبت اور آپ کا لطف و سہولت کا جو اصول ہے دین اسلام میں جا بجا جس کے مظاہر دکھائی دیتے ہیں، یہ پہلو ہمیں کس حد تک نمایاں اور غالب نظر آتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کریں تو ایک بات طے ہو جاتی ہے کہ آپ نے گناہ گاروں پر، خطا کاروں پر، غلطی کرنے والوں پر کبھی بھی کسی حال میں لعنت نہیں فرمائی، ان کو اللہ کی رحمت اور اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا اور نہ محروم قرار دیا، ان کو ایمان سے دور نہیں کیا کہ آپ کے سخت کلمات ان کے حق میں شیطان کو اس قابل نہ کہیں بنا دیں کہ وہ ان پر مزید غلبہ پالے اور دائمی تسلط پالے۔ آپ نے ان کی غلطی اور ان کی
ان کی کوتاہی اور ان کے گناہ کو دیکھنے کے باوجود بھی طرز عمل مبنی بر شفقت رکھا، تاکہ آپ کی شفقت کے ذریعے وہ مائل بتوبہ ہو جائیں، مائل باصلاح ہو جائیں۔